تاجدار صداقت امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ کنیت ایک نسبی ہوتی ہے اور ایک کنیت وصفی ہوتی ہے۔ نسبی کنیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیٹے یا بیٹی کے نام کے اوپر اگر کنیت رکھی جائے تو وہ کنیت نسبی ہوتی ہے، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹوں اور آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کا نام بھی بکر نہیں ہے، لیکن آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کی یہ کنیت نسبی ہے یا آپ کی یہ کنیت وصفی ہے؟ جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ہریرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ کی اولاد کے اندر کسی بیٹی یا بیٹے کا نام حنیفہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا ایک ہی بیٹا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن یہاں پر آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پر صرف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ حنیفہ کا بہت سارا جو ہے وہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر حنیفہ دوات کو عربی میں کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگ قلم دوات لے کر بیٹھا کرتے تھے، اس نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ۔ اور دوسری خالص کا مطلب ہے عابد اور زاہد کے معنی میں بھی حنیفہ آتا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ حنیف کا معنی خالص بھی ہوتا ہے، مسلم بھی ہوتا ہے۔ اس نسبت سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کنیت وصفی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت، یہ بھی کنیت وصفی ہے۔ بکر عربی زبان کے اندر پہل کرنے والے کو کہا جاتا ہے، چونکہ نیکی کے ہر کام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پہ آتے تھے۔ اس وصف کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کی شان کے حوالے سے میں یہاں پر اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے؟ تو سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دنیا کے معیار تو تم سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور کہتے ہو کہ قرآن میں کہاں ہے ابو بکر، کہتے ہو کہ قرآن میں کہاں ہے ابو بکر، کیا آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کیا تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟